تکلیف کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اس کا بہت فرق یہ پڑتا ہے، لوگوں کا ذوق جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اچھا، لوگوں کا ذوق خراب ہوتا ہے. اگر پڑھنے والے، آپ کہتے ہیں نا کہ سطحی چیزیں پڑھنے والے، اب آپ جب سطحی چیزیں پڑھنے والے عام ہونے لگیں گے تو سطحی ادب لکھا جائے نہیں گا. وہ عام کیسے ہوگا جب اس میں اس لائق ہی نہیں ہوگا تو وہ عام کیسے ہوگا؟ نہیں، ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے. یہ تربیت کا حصہ نہیں بن رہی یہ چیز. جو ہم نے بات کی تھی نا کہ اسکولوں میں، اس کالجوں میں اساتذہ تھے، یونیورسٹیوں کے اساتذہ تھے، وہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لٹریچر پڑھاتے ہی نہیں ہیں بلکہ لٹریچر میں کچھ کنٹریبیوٹ بھی کرنا ہے. تو کنٹریبیوشن یہی ہوتی تھی کہ وہ نئے لوگوں کو تیار کرتے تھے، پہلے قاری کے طور پر، پھر رائٹر کے طور پر. مشاعرے کم ہو گئے. ٹھیک ہے، مشاعرے کم ہونا یہ ہماری مصروفیات کا ایک اپنا جو ہم نے معاشی طور پر، آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا یہ اور ہے؟ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن تھا. اس کے لیے وقت نکالنا آج کل بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے الیکٹرانک میڈیا نے ان چیزوں کو کم کیا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ رات کو لوگوں کی مصروفیت جو ہے وہ ٹی وی بن گئے. ٹھیک ہے، اور کتاب کو بھی تھوڑا بہت اس نے ریپلیس کرنے کی کوشش کی، مگر مشاعروں کو تو یہ کھا گیا. کیونکہ مشاعرہ ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بھی ایک باقاعدہ ایک تہذیب کا حصہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تہذیب رفتہ رفتہ دم توڑتی جا رہی ہے. کس حد تک کم ہو گیا مشاعرہ؟ تو کیونکہ آپ نے تو کیونکہ میں تو جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کم از کم سال میں 3-4 مشاعرے تو کم از کم بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، یہیں لاہور میں ہوا کرتے تھے. اچھا، بڑے بڑوں سے موسم بہارا کے حوالے سے بڑے بڑوں سے کیا تعداد آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کچھ یاد؟ لوگوں کی تعداد، لوگوں کے ساتھ کتنی تعداد کچھ یاد آتا ہے؟ ہزاروں میں ہوتے تھے. ہزاروں میں ہوتے تھے لوگ، ہزاروں میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ بڑے سینئر لوگ ہوتے تھے. کہاں احمد رائی صاحب ہوتے تھے، قطیر شفائی صاحب ہوتے تھے، احمد نعیم قاسمی صاحب ہوتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں احمد رائی صاحب نے پوری زندگی کے اندر ایک کتاب دی، ترنجن. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے اندر انہوں نے باقی کتابوں کی طرف توجہ نہیں دی. جب ہم ان سے یہ سوال کرتے تھے، کیونکہ ہمیں بہت قریب ان کے بیٹھنے کا موقع ملا، تو ہم جب ان سے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ اپنی آج کل کتابوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے، تو وہ کہتے تھے میرے اندر کا نقاد مضبوط ہو گیا. اپنے اندر کا نقاد، خود اپنی چیز کو پسند کرنا. میں بتاتا ہوں کہ اس دن میرے لیے ایک انتہائی خوشی کا دن تھا جس دن احمد رائی صاحب نے میرا ایک شعر قطیر شفائی صاحب کو پڑھ کر سنایا. لوگ پیڑوں کی طرح مجبور تھے جھکتے گئے، میں پرندہ تھا ہوا کا سامنا کرتا رہا. جب میں نے احمد رائی صاحب کی زبانی اپنا یہ شعر قطیر شفائی صاحب کو سنتے ہوئے سنا تو میرا سیر و خون بڑھ گیا. فیصل آباد میں کیا پوزیشن ہے جی مشاعرہ؟ وسیع بھائی، علی بھائی نے مشاعروں کے حوالے سے بات کی تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ پچھلے 2-3 ماہ میں جو میرے سامنے ہے، میرا خیال ہے کہ 4-5 کل پاکستان جو مشاعرے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں، جس میں تقریباً پورے پاکستان سے 4 صوبوں سے لوگ آئے ہیں. اگر لاہور میں مشاعرہ کم ہو گیا ہے تو میرا خیال فیصل آباد میں، راول پنڈی میں، ملتان میں، ادھر تو مشاعرے بہت زور ہو رہے ہیں. اچھا، لاہور میں کم ہو گیا؟ لاہور میں اگر یہ کم ہوا ہے تو ہمارے پچھلے دنوں فیصل آباد میں ایک مشاعرہ ہوا، صبح 4 بجے تک وہ چلا ہے. اس میں ملک کے تمام بڑے جو شعراء تھے، جو ٹاپ 10 ہیں، وہ سبھی آئے ہوئے تھے. پنڈی میں پچھلے دنوں گیا، وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی. استعمال بہت خطرناک طریقے نے کیتا ہے اس میں جو موجودہ جو چل رہی ہے اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک، ٹاپ 10 شعراء آئے تھے سارے کے سارے ہمارے. اچھا، یہ فرمائیے کہ کتنی تعداد ہوتی ہے جیسے فیصل آباد میں جو مشاعرے آپ فرما رہے ہیں؟ بہت فیصل آباد میں تقریباً 6 ماہ کے بعد یا 1 سال میں ایک ایسا مشاعرہ ہوتا ہے جس میں تقریباً 4 صوبوں سے شعراء حضرات آتے ہیں. وہاں چناب کلب کے مشاعرے جو ہے پوری دنیا میں ان کا ایک سلسلہ ہے. اسی طرح گولف کلب کا پچھلے دنوں مشاعرہ ہوا ہے. عرفان مل کے کسی دور میں مشاعرے تھے، کاٹن مل کے مشاعرے تھے. مطلب کہ فیصل آباد میں مشاعرے کی جو روایت ہے بہت مضبوط ہے. اسی وجہ سے آج جو غزل ہے فیصل آباد سے توانا اور ملک کی ملے زیادہ نا جی ادھر مشاعرے تو ہونے. میں بات مشاعرے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. فرمایا یہ مل اور دل کا جو معاملہ یہ آپ نے. برکت علی صاحب، غلام علی صاحب کی غزل ہے جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے. مجھے نہیں پتا آپ کو ذہن میں ہونی، جب عاشق غلام علی ہیں آپ تو کیسے ممکن ہے یاد نہ، لیکن اس وقت اگر دیکھ لیں سہولت سے. میں آپ کا حکم تو ٹال نہیں سکتا. ارے سر سبحان اللہ، محبت ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ان کی تو جو انہوں نے گایا ہے وہ تو کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا میں گا سکوں گا. لیکن میرا ایک پیار ہے وہی کہ وہ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ تو کیا بڑی محبت، آپ نے دل رکھ لیا ہمارا. تو میں پیش خدمت ہے.
تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے۔ اچھا وسیع شاہ صاحب، اس سے پہلے میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کمپوزیشن ہے میرے بھی پسندیدہ بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر محسن رضا صاحب کی، یہ ان کی دھن ہے۔ واہ واہ، میرے لیے اعزاز ہے کہ ان کی دھن میں گا رہا ہوں۔ ہمارے جوان موسیقار۔ جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو اب ہے میرا چاند کو تکتے رہنا، مشغلہ اب ہے میرا چاند کو تکتے رہنا، رات بھر چین نہ مجھ کو کسی پہلو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے۔ گھنٹیاں بجنے لگی ہجر کے سناٹے سے، گھنٹیاں بجنے لگی ہجر کے سناٹے سے، گنگناتا ہوا ایسے میں اگر تو آئے، اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے۔ جب کبھی گردش دوران ستایا مجھ کو، جب کبھی گردش دوران ستایا مجھ کو، میری جانب تیرے پہلے ہوئے بازو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو آئے، اپنی ہر سانس سے مجھ کو تیری خوشبو آئے، جب تصور میرا چپکے سے تجھے چھو صحیح، کیا کہنے، واہ واہ،
شکریہ. سر یہ بتائیے جو آپسی اختلافات ہوتے ہیں شعراء کے اور تخلیق کی حد تک اور ہنر کی حد تک کام کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن پھر وہ ذاتیات میں بعض اوقات ہو جاتے ہیں یہ ادب کے لیے نقصان دہ ہے کہ ٹھیک ہے سلسلہ؟ نہیں بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو عام پبلک آئیڈیلائز کرتی ہے ان کو اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ذمہ داری بھی پھر زیادہ ہے. یہ ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ پھر آپ جب آپ مشہور ہوتے ہیں یا جب آپ ایک سٹریم لائن میں آتے ہیں اور سامنے آتے ہیں تو پھر آپ پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو پھر پبلک پراپرٹی بننے کے بعد پھر لوگ آپ کے رویوں پہ نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی کمیونٹی کی عزت خود نہیں کریں گے تو دوسرے کو کیا پڑی. ٹھیک ہے. اگر شاعر ادیب خود ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی کہ وہ آپ کی عزت کریں. ٹھیک ہے. ہمیں خود بے توقیر اگر ہونا ہے تو ہم ایک دوسرے کی بے توقیر ہی کریں گے. ٹھیک. بے عزت ہی کریں گے. ٹھیک. اگر ہمیں خود توقیر حاصل کرنا ہے تو ہمیں دوسروں کی عزت کرنا پڑے گا. فیصل آباد کے جو ادبی حلقے ہیں خصوصاً وہاں کا کیا؟ فیصل آباد کے ادبی حلقوں کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہاں پر حلقہ ارباب ذوق ملک کے اس طرح کے مسائل ادھر بھی رہتے ہیں. وسیع بھائی یہ تو ہر جگہ پر ہیں. ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر یہ ہے گروپ، لیکن اگر تعمیری حوالے سے یہ حلقے ہوں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہے. فائدہ ہوتا ہے ہونا اگر تعمیری حلقے. اوکے فائن. اگر تعمیری حوالے اس لفظ کی ہم ڈیفینیشن کریں تو کیا ہوگی؟ کس کو ہم تعمیری حوالہ کہتے ہیں؟ اس میں اچھے شعر کا ہم اگر پیچھا کریں ٹھیک ہے کہ میں نے اچھی غزل کہنی ہے، اگر کوئی نثر سامنے آئی ہے تو دوسرے مخالف گروپ کی طرف سے اچھی نثر کے مقابلے میں لائیں، یہ تو ایک تعمیری حوالے سے ہے. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے ہمارے ملک میں. دیگر ملکوں ہمسائے ملک میں بھی ایسا ہے لیکن پاکستان میں یہ خاص طور پر بڑے شہروں میں جو 3-4 ہمارے بڑے دبستان بنے ہوئے ہیں اب کچھ فضا بہتر ہوئی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تعمیری حوالے سے یہ بات آگے بڑھنی چاہیے تھی. کیا سنائیں گے ہمیں ذرا؟ میں اپنی پہلی کتاب کی زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے. زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے. زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے. ایک خواب دیکھتے. دشت پار کر گئے ہم سراب دیکھتے. واہ. زندگی گزار دی ایک خواب دیکھتے. دشت پار کر گئے. دشت پار کر گئے ہم سراب دیکھتے. لو یہ شام ہو گئی دن تمام ہو چلا. لو یہ شام ہو گئی دن تمام ہو چلا. رات سر پہ آ گئی آفتاب دیکھتے. واہ واہ واہ. لو یہ شام ہو گئی دن تمام ہو چلا. رات سر پہ آ گئی آفتاب دیکھتے. اور شعر سنیے. انتظار ماہ میں جھیل ریت ہو گئی. انتظار ماہ میں کیا اچھا مصرع ہے. جھیل ریت ہو گئی ورنہ ہم بھی چاند کو زیر آب دیکھتے. واہ واہ واہ. انتظار ماہ میں جھیل ریت ہو گئی. انتظار ماہ میں جھیل ریت ہو گئی. واہ واہ واہ. ورنہ ہم بھی چاند کو واہ 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 زیر آب دیکھتے. آج بلو مون میں اس کو انجوائے کیجئے گا اس شعر کو. انتظار ماہ میں جھیل ریت ہو گئی. ماہ میں جھیل ریت ہو گئی. واہ واہ واہ. ورنہ ہم بھی چاند کو زیر آب دیکھتے. اس شب وصال میں خاموشی کے جال میں تم سوال پھینکتے ہم جواب پھر جواب. واہ. اس شب وصال میں خاموشی کے جال میں تم سوال پھینکتے پھر جواب دیتے. ایک یہ بھی حسرت ناتمام دل میں ہے. ایک یہ بھی حسرت ناتمام دل میں ہے. برسر برہنہ شاخ ایک گلاب دیکھتے. واہ واہ. ایک یہ بھی حسرت ناتمام دل میں ہے. برسر برہنہ شاخ ایک گلاب دیکھتے. آنکھ کے جھپکتے ہی کیوں شباب ڈھل گیا. بھئی کیا اچھا مصرع ہے علی اصغر بات صاحب. واہ واہ واہ. جھپکتے ہی کیوں شباب ڈھل گیا. کیا اچھا مصرع ہے. کاش اور دیر تک ہم یہ خواب دیکھتے. ہائے ہائے ہائے. آنکھ کے جھپکتے کیا اچھا ہے. کیا کہنے. آنکھ کے جھپکتے ہی کیوں شباب ڈھل گیا. کاش اور دیر تک ہم یہ خواب دیکھتے. زندگی گزارتی ایک خواب دیکھتے. میں پھر کہتا ہوں نا شاعر ظالم ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پار کر گئے ہم سراب دیکھتے. کیا آنکھ کے جھپکتے ہی کیوں شباب ڈھل گیا. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. کیا سنائیں گے ہمیں؟ وسیع بھائی آج چاند کے حوالے سے ہے نا بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں اسی سلسلے میں ایک غزل ادا کروں گا کہ میں یادوں کے
कंकर चुनता रहता हूँ, मैं यादों के कंकर चुनता रहता हूँ, और दामन में उनको भरता रहता हूँ, और दामन में उनको भरता रहता हूँ, तेरे ख्याल में जीता मरता रहता हूँ, वाह अपने आप से बातें करता रहता हूँ, वाह वाह, अपने आप से बातें करता रहता हूँ। और शेर मुलाजा फरमाएं कि खोल के खिड़की रात के पिछले पहरों में वाह झील में उतरे चांद को तकता रहता हूँ, वाह वाह, खोल के खिड़की रात के पिछले पहरों में झील में उतरे चांद को तकता रहता हूँ। वाह मैं शायर हूँ अक्सर बहते पानी पर, हाँ, अपना नाम हवा से लिखता रहता हूँ। वाह वाह, मैं शायर हूँ अक्सर बहते पानी पर, अपना नाम हवा से लिखता रहता हूँ। और मैं आवाज़ की ऊंची नीची लहरों से हाँ, दीवारों पर नक्श बनाता रहता हूँ। वाह वाह, मैं आवाज़ की ऊंची नीची लहरों से वाह वाह, दीवारों पर नक्श बनाता रहता हूँ। और पत्थर हूँ पर फिर भी जाने क्यों शहजाद, हाँ, आईनों की चोट से डरता रहता हूँ। वाह वाह, पत्थर हूँ पर फिर भी जाने क्यों शहजाद, आईनों की चोट से डरता रहता हूँ। और फेंक के पत्थर झील के ठहरे पानी में आती जाती लहरें गिनता रहता हूँ। क्या अच्छा है, फेंक के पत्थर झील के ठहरे पानी में आती जाती लहरें गिनता रहता हूँ। वाह वाह, मैं शायर हूँ अक्सर बहते पानी पर, अपना नाम हवा से लिखता रहता हूँ। क्या कह, चांद अपना मिट्टी का दिया तोड़ न लेना आबिद, अपना मिट्टी का दिया तोड़ न लेना आबिद, गर कभी चांद को आंगन में उतरते देखो। वाह, बरकत अली साहब, जनाब आपकी बरकतों से बड़ा आज हमने फैज़ पाया है। आप और सैयदों की माहौल जो बरकत है है वो, सारी, गाने में भी हर बात में, ये हमारा ईमान है। क्या सुनाएंगे? अभी एक पंजाबी है उस्ताद जी का, हाय हाय, सुभान अल्लाह, क्या कहने, लाइए जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई गलती थोड़ी सी हो जाए तो मालूम। अरे नहीं, कैसी बात, माशाल्लाह, कैसी प्यारी बात, जुबान से सुन रहे हैं हम। कैसी और बात। मैं और पंजाबी जुबान और मीठी हो जाएगी, क्या जब बात है जी, सिंधी लहजे में और अदा छोटा हो। सा मैं आपको एक बता दूं, छोटी सा अर्ज करूं, मेरे उस्ताद जी तो बहुत मसरूफ़ तरीन गुलकार हैं। तो मैं जब भी उनके पास पहुंचता हूं तो उनके जो छोटे भाई हैं मेरे प्यारे उस्ताद आशिक अली खान साहब, तो वो ही सारे मुझे ये समझाते हैं कि यहाँ से ये कच्चा सुर है, हाँ, हाँ। यहाँ से सही लगाना चाहिए, ज़्यादा ओवर होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये बड़ी बात है, चढ़ गया है, ये उतर संभाल गया के है। उनको समझाना और के अच्छे तरीके से गाना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत उम्दा, माशाल्लाह। तो ये उनकी मेहरबानी है। क्या बिस्मिल्लाह। साईं वसी शाह इबला। दिल कर दे सोने सारी उम्र तेनू कोल बिठा के तकदा रवां, दिल 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 कर दे सोने सारी उम्र तेनू कोल बिठा के तकदा रवां, सारा जिस्म मेरा अख हो जावे, मुहताज न मैं इस अख दा रवां। पहली बारी अजे इन्ना, पहली बारी अजे इन्ना अखियां ने तकिया, पहली बारी अजे इन्ना अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया के हाय मार सकिया, हाय मार सकिया, पहली बारी अजे इन्ना।
अज़ला तो दिल मेरा तेरा ही दीवाना सी, अज़ला तो दिल मेरा तेरा ही दीवाना सी, तेरे बाजो मेरे लिए दुनिया वीराना सी, मिल गई तो सिया वेरा सधरा दा वसिया, मिल गई तो सिया वेरा सधरा दा वसिया, एहो जिहा तकिया हाय मार सतिया, हाय मार सतिया, पहली बारी अज कोई कहना सो तेरी जदों भी मैं गीत कोई कहना, बहर ओदी तेरी सोनी दूर कोलो लेना, शायरी दा नवा ढंग, शायरी दा नवा ढंग, तू योई मैनू दसिया, एहो जिहा तकिया कि हाय मार सतिया, हाय मार सतिया, पहली बारी अजीना, पहली बारी अजीना, अखियां ने तकिया, एहो जिहा तकिया कि हाय मार सतिया, हाय मार सतिया, पहली बारी अजीना। क्या कहना, शुक्रिया। थोड़ी पंजाबी बहुत सारे पंजाबियों तो बेहतर है, नहीं, गुलाम मैं- अली साहब की शागिर्दी में रह गया, बहुत क्या अच्छा, अच्छा बहुत लगता है। वाह वाह, और मैं कहता ना वो एक खास सिंधी लहजे की जो मिठास है, मिठास, वो भी मैं उसके वही अंदर कहने आ लगा गई। तो सिंधी लहजे की हाँ, मिठास मिक्स इसमें है शामिल है ना, है। प्यार मिक्स है सारा। प्यार मिक्स है सारा, क्या कहना। और ये सिंधी और पंजाबी का प्यार ही इस पाकिस्तान की सालमियत कोई की शक हाँ जी, बुनियाद हाँ, बिल्कुल, है। इंशाअल्लाह ताला। कोई शक। सर ये बताइए, ये कोई तब्दीली आती है लिटरेचर से कोई? क्यों नहीं जी, लिटरेचर जो है बुनियादी तौर पर अपने अहद का आकाश होता है। अगर आप देखें ना कि आप ज़हनी इनकलाब लाने के लिए लिटरेचर की बुनियादी ज़रूरत है। ऐसे तो नहीं रशिया का इनकलाब आ गया था, चीन का इनकलाब ऐसे तो नहीं आ गया था। ये बड़े बड़े इनकलाबात जितने भी हैं, खुद पाकिस्तान का वजूद में आना, इसके पीछे हमारे बहुत सारे लिखने वालों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें अल्लामा इकबाल सर फहरिस्त हैं। ठीक है, आपने बाकायदा तौर पर ज़हनी तौर पर तरबियत की, आप लोगों को बताते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों के शऊर को झंझोड़ते हैं आप, तो ये बुनियादी बात है। इसे क्यों नहीं अपना तब्दीली आती? तब्दीली आती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा आपको जद्दोजहद करना पड़ती है। और जद्दोजहद के लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि लिखने वाला खुद कमिटेड हो, और जो बात कर रहा है क्रिस्टल क्लियर हो, उसका क्लियर हेडेड हो, मफादात की जंग नहीं। मुसीबत ये है, ये हम जो कहते हैं नाकामी, हम कहते हैं जी लिटरेचर नाकाम हो गया, हम कहते हैं किताब नाकाम हो गई, हम कहते हैं अदब तख्लीक नहीं हो रहा। भाई बात यह है आपकी प्रायोरिटीज तब्दील हो गई। ठीक है, आजकल के दौर में आप माली मफादात के पीछे इतना भाग रहे हैं, अपने माशी दौड़ में इतना आगे। एक सवाल इसमें आता है, अगर लिटरेचर या जो अदब है, या जो दानिश है, या जो इल्म है, वो इल्म वालों ही को राह रास्त पे न रख सका और वो तब्दील हो गए और मफादात का शिकार हो गए, तो एक दूसरा आदमी जो सेकंड है लिटरेचर को एक्सेप्ट करने के हवाले से, उस पर क्या असर करेगा वो, जब आप पे और मुझ पे और हमारे कबीले पे असर नहीं हुआ? ये सवाल नहीं पैदा होता? ये तो बात है ना बेअमली की। अब तो देखें ना, कितने हम हाफ़िज़ कुरान देखते हैं, कितने हम उलमाए दीन देखते हैं जिनके अपने किरदारों पर उंगलियां उठती हैं। तो इसमें खुदा न खास्ता कुरान पाक का, या खुदा न खास्ता अहादीस का, या इस्लाम का, या दीन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो बंदे की शख्सी कमज़ोरियाँ हैं। बात वही आ जाती है शख्सी कमज़ोरियों की। इसमें हरफ मतबूआ का कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, लिखने वाला अगर अपनी पूरी दयानतदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ लिखे, आप जो लिखना चाहते हैं पहले उसके बारे में खुद तो क्लियर हो। अगर आपके मफादात ही कुछ और हैं लिखने से, तो फिर बेबरकती हो जाती है। ठीक, बरकत उसके अंदर है जब आप सिर्फ हरफ मतबूआ से कमिटेड हों। अगर आप वहाँ पे मफादात को ले आएंगे,
اور پھر یہ سوچ کر لکھیں گے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، تو بھائی اس کے بعد پھر نعت بھی نعت نہیں رہتی، حمد بھی حمد نہیں رہتی، سیرت کی کتاب بھی لکھیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ناظرین، آپ کے ناموں کا جن لوگوں نے ہمیں کال کیا ان کا اسکور چلنا شروع ہو گیا، آپ لوگ اپنے نام دیکھ سکتے ہیں، اور یہی سوال شہزاد صاحب آپ کی طرف، کیا تبدیلی آتی ہے، آ سکتی ہے کہ نہیں آتی؟ وسیع بھائی، اس سلسلے میں اپنا ایک شعر پہلے یہاں کوٹ کروں گا سر، کہ ایک دن آئے گا جب ہم بھی کہیں گے شہزاد، ہو گئے خواب ہمیں خواب دکھانے والے۔ واہ، میرے کب وہ خواب دن آئے گا جب ہم بھی کہیں گے شہزاد؟ ہو گئے خواب ہمیں خواب دکھانے والے۔ اس میں یہ ہے کہ اچھا، یہ بھی ایک وہ ہے، یاسیت ہے اور تادی طرح دا بہن ہے، پریکٹیکل وہ جو رستہ جو نکلتا ہے جس سے ملک و قوم کی اور اس کی کوئی بھلائی ہو سکے، وہ نہیں آتا ہے۔ یہی تو مسائل ہیں جو لوگوں کو کتاب کی طرف نہیں لے کے آتے۔ وہ 500 روپے جو ہیں وہ جہانگیر مرغ بلاگ پہ جا کے خرچ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کتاب سے ہمیں کیا فائدہ۔ ہم لوگوں کو کیوں نہیں قائل کر پاتے کہ نہیں، آپ کی جتنی بھی تنخواہ ہے اس کے لیے یہ 300 روپے کی کتاب جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے بچے کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے۔ سوسائٹی میں امن ہوگا، وہ ہوگا تبھی تو سارے فیض و برکات آپ لوٹیں گے نا، جو کچھ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ کیسے ہم اسے کھائیں؟ وسیع بھائی، آج کے دور میں ہر شخص جو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گا جو مہنگائی کا جو عالم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کھلونے لے جاؤں، دوسرے اس کے استعمال کی روزمرہ کی